غفلت، ظاہر سی بات ہے اس راہ میں غفلت سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ بندہ اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس راہ میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ ہے غفلت۔ غفلت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل ہو جانا، اپنے دل کو اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھنے کے بجائے کسی اور چیز کی طرف متوجہ کر لینا، اگرچہ ایک لمحہ کے لیے ہو، یہ غفلت ہے اور یہ بڑی رکاوٹ ہے۔ یاد رکھیں غفلت دو وجہوں سے انسان کے اوپر طاری ہوتی ہے۔ دو وجہ کیا ہے؟ ایک ہے نفس امارہ، غافل کرنے والی چیز نفس امارہ ہے، اور دوسری چیز ہے حرص دنیا۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذاکر لوگ پسند ہے، غافل لوگ نہیں۔ جن کا دل ذاکر ہے ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، اور جن کا دل غافل ہے ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو غفلت طاری کرنے والی دو چیزیں ہیں، ایک ہے نفس امارہ اور دوسری چیز ہے حرص دنیا۔ نفس امارہ ایسی خواہش، ایسی تمنا، ایسی آرزو جو انسان کو ممنوعات کے ارتکاب کی طرف لے جائے۔ قرآن مقدس کی آیت ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے قول کو نقل کرتے ہوئے قرآن مقدس نے کہا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، میں اپنے نفس کو پاک نہیں بتاتا، نفس کا کام تو برائی کے طرف مائل کرنا ہی ہے۔ تو وہ خواہش جو انسان کو ممنوعات کے ارتکاب کی طرف لے جائے، ایسی خواہش پیدا کرنے والی چیز نفس امارہ کہلاتی ہے۔ تو نفس امارہ یہ بڑی رکاوٹ ہے کہ انسان اپنی خواہشات کا غلام ہو جائے، اور خواہشات بھی وہ جو انسان کو برائی میں مبتلا کر دے۔ ممنوعات شرعیہ یعنی جن چیزوں کے کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے ان چیزوں کے کرنے کے طرف لے جائے، تو یہ نفس امارہ ہے۔ بندے کو یہاں سے اٹھنا چاہیے، نفس امارہ سے اٹھ کر کے نفس لوامہ، نفس لوامہ سے اٹھ کر کے نفس مطمئنہ، اور پھر یہاں سے اٹھ کر کے نفس راضیہ کے مقام تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری چیز ہے حرص دنیا۔ دنیا بری چیز نہیں ہے، دنیا کا حرص اس طریقے سے کہ دنیا حاصل کرنے کے لیے وہ ناجائز طریقے کو اختیار کرے اور ہمادم دنیا کی فکر میں مبتلا رہے۔ یاد رکھے حرص دنیا سے پاک لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ جب کوئی چیز اس کے پاس آتی ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، کوئی چیز چلی جاتی ہے تو صبر کرتا ہے، نہ آنے پہ ممنوعات کا ارتکاب کرتا ہے، نہ جانے پہ ممنوعات کا ارتکاب کرتا ہے۔ دنیا آنے کے بعد وہ اس راستے پہ نہیں چلا جاتا ہے جس راستے پہ چلنے سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے، نہ دنیا ختم ہو جانے کے بعد، چیزیں اپنے پاس سے نکل جانے کے بعد اس طرح غم میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ جن احکام کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو چھوڑ دے، اور جن کاموں کے کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے وہ کرنا شروع کر دے۔ تو حرص دنیا کی ایک پہچان یہ ہے کہ بندہ ان چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے جن چیزوں کے کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے، اور اس طریقے سے دنیا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہمیشہ دنیا کی فکر اسی کے چکر میں پڑا رہتا ہے۔ یہ حرص دنیا کی ایک علامت ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو اللہ کے راہ میں چلنے میں بڑی رکاوٹ بنتی ہے۔ بندہ اسی لیے کیا کرتا ہے؟ فرائض کا تارک ہوتا ہے، واجبات کا تارک ہوتا ہے، شرعی احکامات کو ترک کرتا ہے، اور جن چیزوں سے اللہ اور رسول نے منع کیا ہے اس کا ارتکاب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ہے حرص دنیا۔ تو یہ دو چیزیں بڑی رکاوٹ ہے۔ ان دونوں چیزوں سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ کسی ایسے شخص اور کامل شخص کی تلاش کی جائے جس کی صحبت میں بیٹھ کر کے انسان ان دو بلاؤں سے آزادی حاصل کر سکے، ان دو مصیبتوں سے چھٹکارا پا سکے، اور ان دو موذی چیزوں سے بچنے کی ترکیب حاصل کر سکے اور اپنے آپ کو محفوظ کر سکے۔ وہ ہوتے ہیں اللہ والے، وہ ہوتے ہیں اللہ کے صالحین بندے جن کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد اللہ یاد آتا ہے، جن کی صحبت میں جتنی دیر بیٹھا جائے کم سے کم اتنی دیر گناہ اور دنیا یا اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روک رکھا ہے اس کے خیالات سے انسان پاک رہتا ہے۔ جتنی دیر بیٹھتا ہے اللہ کا ذکر، رسول اللہ کا ذکر، تعلیمات شریعت کا ذکر سنتا ہے، اور اس کے قلب میں اسی کے انوار داخل ہوتے ہیں۔ ایسی مجلسیں، ایسے مشائخ، ایسے اللہ کے صالحین بندے، ایسے نیک بندوں کو تلاش کیا جائے، ان کی صحبت میں بار بار بیٹھ کر کے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے۔ یاد رکھیں یہ اصلاح ایک دو مجلس یا ایک دو بار آنے سے نہیں حاصل ہونے والی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑا جوش آیا، بڑی تمنا جاگی، بڑی امنگیں پیدا ہوئی، اور کسی شیخ کو تلاش کر لیا، کسی نیک آدمی کو تلاش کر لیا، کسی صالح بندے کو تلاش کر لیا، اور دو چار مجلسیں اٹینڈ کر لی، اور اس کے بعد میں ہمت جواب دے گئی اور چھوڑ کر بھاگ بیٹھے۔
تو اس طریقے سے یہ منزلیں حاصل ہونے والی نہیں ہیں، اس طریقے سے تزکیہ کا مقام حاصل ہونے والا نہیں ہے، اس طریقے سے ان دو بڑی مصیبتوں سے آزادی اور چھٹکارا ملنے والا نہیں ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلسل لگاتار ایسی مجلس سے تلاش کی جائے، ان کی صحبت میں بیٹھا جائے اور ان کے بتائے ہوئے اصول اور راستے کے مطابق اپنی زندگی گزاری جائے، اپنی اصلاح کی جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ باطن کو پاک و صاف کر دے گا، ان دو بلاؤں سے آزاد کر دے گا، چھٹکارا دے دے گا۔ لیکن ضروری ہے ایسے شیخ کامل کو تلاش کیا جائے، ایسے شیخ کامل کی تلاش جاری رکھیں، اور جب تک ایسے شیخ کامل نہ مل جائیں تو صالحین کی تحریر کردہ کتابیں پڑھی جائیں، جیسے رسالہ مکیہ ہے، کتاب اللمع ہے، قوت القلوب ہے، امام غزالی کے احیاء العلوم ہے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ملفوظات کا مجموعہ فوائد الفؤاد ہے، حضرت شیخ سعد الدین خیرآبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی رسالہ مکیہ کی شرح مجموع السلوک ہے، سرکار بڑے پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلاء الخاطر ہے، فتوح الغیب ہے، الفتح الربانی ہے۔ اس طرح کی کتابیں زیر مطالعہ رکھی جائیں، اور اگر اس پہ بھی قدرت حاصل نہ ہو تو کم سے کم ایسی گفتگو سماعت کی جائے جو گفتگو ان سب کتابوں پر مبنی ہو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گفتگو کی سماعت کی برکت سے جلد صالحین کی صحبت عطا فرما دے، جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب کا راستہ آسان ہو جائے۔